جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیوستر ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صاحب بہار سے، ممکن نہیں ہری ہو صاحب بہار سے، پیوستر شجر سے بے بہار رکھ، امت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستر شجر سے بے بہار رکھ. سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ. آج کے اس واک کے ذریعے ہم اپنے نوجوان نسل کی طرف سے گلگت بلتستان اور تمام پاکستان کے باسیوں کو امن اور آشتی کا ایک پیغام دینا چاہتے ہیں. گلگت بلتستان مختلف ثقافتوں، مختلف تہذیبوں، مختلف عادات کا گہوارہ رہا ہے. یہاں پہ سنٹرل ایشیا سے لوگ آ کے آباد ہوئے ہیں، یہاں پہ کرغیزستان سے لوگ آ کے آباد ہوئے ہیں، افغانستان کے لوگ آباد ہوئے ہیں، ترکمانستان کے لوگ آباد ہوئے ہیں، تاجکستان کے لوگ آباد ہوئے ہیں، یہاں تک کہ چین کے لوگ یہاں آ کے آباد ہوئے ہیں. پورے پاکستان سے یہاں لوگ آ کے آباد ہوئے ہیں. اور یہ جو علاقہ ہے یہ مختلف ثقافتوں، تہذیبوں اور عقائد کا گہوارہ رہا ہے. اور یہاں کی جو سب سے بڑی خوبصورتی رہی ہے وہ یہاں کی امن اور آشتی رہی ہے. ہم نے پچھلے 6 سال میں کل دیکھ رہا تھا کہ جب سے اس خطے میں امن برپا کیا گیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کے معاشرے میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی ہو رہی ہے. اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے ہم بات کریں تو 4000 سے اسٹوڈنٹ 9000 سے زیادہ تجاوز کر گئے ہیں. ہم نے انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کیمپس بنائی، ہم نے 4 نئے کیمپس بنائے، ہم نے نئے ڈپارٹمنٹ کھولے، ہم نے نئے پروگرام کھولے، ہم نے KIU گریجویٹ اسکول کھولا. ہم نے یہاں پہ پورے پاکستان سے اسٹوڈنٹس کو اٹریکٹ کیا. اگر اس کی ایک وجہ ہے تو وہ یہی ہے کہ یہاں پہ امن رہا، یہاں کے اسٹوڈنٹس نے بغیر کسی خوف و خطر کے پڑھا. اور یہ بچے اور بچیاں آج پورے ملک میں، پوری دنیا میں اپنا خدمات اپنی انجام دے رہی ہے. چنانچہ اس معاشرے کی ترقی اور بقا کے لیے ضروری ہے کہ امن ہو، تمام مسالک کے اندر احترام ہو، تمام مسالک کے اندر محبت ہو، آشتی ہو، ایک دوسرے کے عقائد کا احترام ہو. تو آج کے اس ریلی کے ذریعے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان امن کا گہوارہ ہے. KIU اس امن کے گہوارے کا، اس گلگت بلتستان کا ایک انتہائی اہم اور سب سے بڑا ادارہ ہے، جہاں پہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کر رہے ہیں، ان کو اخلاق سکھا رہے ہیں، ان کو آنے والی زمانے کی جو کمپٹیشن ہے اس کے لیے تیار کر رہے ہیں. اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ ہمارا جو طالب علم ہے، ہماری جو طالبہ ہے، وہ پاکستان کی سب سے بہترین تابعدار اور ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ ہے. اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کرے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ اسکالرشپس لائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے نئی بلڈنگز اور لیبس بنائیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پہ امن ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ ان بچوں کے دلوں میں کوئی ایسی سوچ نہ ہو جو ان کو اعلیٰ تعلیم کے اس دھارے سے روکے. تو چنانچہ آج کی اس ریلی، جس میں فیکلٹی بھی ہے، جس میں اسٹوڈنٹس بھی ہے، ہم تمام لوگوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ امن کے اس قائم کرنے کے لیے متحد ہو جائیں. اختلافات تھوڑی بہت ہر جگہ ہوتی ہے، یہ ڈائیورسٹی کا حسن بھی ہے، لیکن اختلافات کو اس حد تک آگے لے جانا کہ معاشرے شکست و ریخت کا باعث بنے، معاشروں کے اندر تباہی برپا ہو جائے، میرے خیال میں اس سے بہت بڑا ظلم کوئی نہیں ہوگا. دنیا کا کوئی مذہب بھی نہ لڑائی کا درس دیتا ہے، نہ آپس میں جھگڑا اور فساد کرنے کا درس دیتا ہے. تو آج کے اس ریلی کے ذریعے ہم یہاں کی حکومت کو بھی، یہاں کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے ان کو بھی،
यहाँ के जो हमारे उलमा हैं, अकाबिरीन हैं, सियासी समाजी अकाबिरीन हैं, उनको भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में अमन बर्पा करने के लिए, अमन को कायम करने के लिए कराकोरम यूनिवर्सिटी के तमाम लोग उनके साथ खड़े हैं और हमारी उनसे गुजारिश होगी कि वो अमन बर्पा करे, माशरे के अंदर एक दूसरे को अफ़ दरगुज़र करे, एक दूसरे की कोताहियाँ कमियाँ जो है माफ़ करे। और जिस तरह 2015 से आज तक एक अमन यहाँ रहा और उस अमन के ऊपर तमाम मसालिक ने, तमाम अकाबिरीन ने उस मुआहदे पे दस्तखत करके यहाँ अमन बर्पा किया था, हमारी उनसे गुजारिश है कि उस अमन मुआहदे को दोबारा विज़िट करे, उस पे अमल करे और इस मुआशरे की खूबसूरती को तबाह करने से गुरेज करे और वो क़ुव्वतें जो इसको तबाह कर रही है उनके ख़िलाफ़ उठ खड़े हो हमारे साथ, हम आपके साथ, ताकि यहाँ को जो नज़र लग रही है वो न लगे। आपको पता है कि किस तरह हमारे इमेज को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। आज आरिफ साहब ने, डॉक्टर साहब ने बात की 5th जनरेशन वार की। ये 5th जनरेशन वार क्या है? ये न तो तोपों से लड़ी जाती है, न हथियारों से लड़ी जाती है। ये सोशल मीडिया की वो जंग है जिसमें नई नस्ल को जो है टारगेट बनाते हुए उनको अपनी रियासत से, अपने बड़ों से, अपने वालिदैन से, अपने इदारों से मुतनफ़र करके उनको खड़ा किया जाए और उनको अपने इदारों के मुखालिफ बनाया जाए। आज इसमें अरबों रुपए लगाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह आपके हमसाया मुल्क इंडिया का मीडिया इस वक्त इन चीज़ों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, इसलिए कि वो कभी नहीं चाहते कि पाकिस्तान कायम रहे। इसलिए कि हिंदू का जो हिंदुत्व RSS की फ़िलासफ़ी है वो यही है कि जो भारत माता का जो इन्होंने तक़सीम किया है, पाकिस्तान को बनाया है, ये उनकी नफ्सियात में, उनके अक़ायद में कभी भी मानने वाली चीज़ नहीं है। लिहाजा ये उनकी बड़ी कोशिश है कि पाकिस्तान के वजूद को ख़त्म किया जाए। लेकिन हम उनको आपके ज़रिए और अपनी तरफ से ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के तलबा, पाकिस्तान के जवान इस मुल्क और इस धरती की बका के लिए, दफ़ा के लिए अपने इदारों के साथ, पाक आर्मी के साथ डट के खड़े हैं और इंशाअल्लाह इस मुल्क की दफ़ा के लिए अपने खून का आखिरी कतरा देने से गुरेज नहीं करेंगे। हमारी यूनिवर्सिटी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि कराकोरम यूनिवर्सिटी इस वक्त पाकिस्तान की उन चंद यूनिवर्सिटीज़ में आ रही है जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे काम हो रहा है। हमने अपने तलबा को चीन की कम से कम 10 यूनिवर्सिटियों में भिजवाने का अहतमाम किया है। अगले साल हमारे फॉरेस्ट्री और हार्टिकल्चर के स्टूडेंट जाएंगे, उसके साथ साथ टूरिज़म, हॉस्पिटलिटी के स्टूडेंट जाएंगे और इसी तरह बिज़नेस, कंप्यूटर और तमाम डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को हम 1 साल के लिए दर्जा बदर्जा भेजेंगे ताकि ये स्टूडेंट इंटरनेशनल एजुकेशन में आ जाए। अब इसके लिए ज़रूरी है कि अमन हो, इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे का एहतराम करें, इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने एक दूसरे के अकायद का एहतराम करें। अगर हम कभी इन चीज़ों में अपने आप को ज़ाय करेंगे तो याद रखें दुनिया हमसे बहुत आगे चली गई है। आज हम कम से कम अपनी दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक से 100 साल पीछे हैं। हम IT में और दूसरे मैदानों में इंडिया से भी बहुत पीछे रह गए, इसलिए कि हमारी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट है। हमारी प्रायोरिटीज़ नौजवानों की तरबियत होनी चाहिए, हमारी प्रायोरिटीज़ आला तालीम होनी चाहिए, हमारी प्रायोरिटीज़ अमन होना चाहिए, हमारी प्रायोरिटीज़ एक दूसरे का एहतराम होना चाहिए, हमारी प्रायोरिटीज़ और तरजीहात एक दूसरे के अकायद का एहतराम होना चाहिए। अगर ये होगा तो इंशाअल्लाह कराकोरम यूनिवर्सिटी का आपसे वादा है कि हम अपनी खिदमात को भी बेहतरीन करेंगे। हम आपके लिए, अभी मैंने जाके आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह 70 लाख रुपए का चेक चाइना एम्बेसी से लिया है। अभी मैं जा रहा हूँ जर्मनी के एम्बेसडर से, फ्रांस के एम्बेसडर से। हमारी ख्वाहिश है कि कोई भी बच्चा बच्ची जो अपनी माली मुश्किलात की वजह से तालीम से रह जाते हैं, उनको हम कहीं ना कहीं से उनको स्कॉलरशिप दें जो मुस्तहिक बच्चे और बच्चियाँ हैं। लेकिन मेरे बच्चों और बच्चियों, इसके लिए अमन बहुत ज़रूरी है। हमारी बका के लिए, हमारी तरक्की के लिए अमन बहुत ज़रूरी है।
اور چونکہ آپ اس قوم کا مستقبل ہے، لہٰذا آپ نے اس امن کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ کوئی بھی ایسا پوسٹ جس سے نفرت انگیز ہو، اس کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا، اس کو فوراً ڈیلیٹ کرنا ہے۔ کوئی بھی آدمی آپ کو مسلک کی بنیاد پہ، عقائد کی بنیاد پہ، نسل کی بنیاد پہ، زبان کی بنیاد پہ تقسیم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے آپ نے احتراز کرنا ہے، اس سے آپ نے اعراض کرنا ہے۔ جو بندہ آپ کے ساتھ محبت کی بات کرتا ہے، مل بیٹھنے کی بات کرتا ہے، چاہے وہ اس کا عقیدہ جو بھی ہے، یہ اس کا اور اللہ کا تعلق ہے۔ کون کتنا اچھا مسلمان ہے مجھے پتہ نہیں ہے، میرا عقیدہ میرے بچپن سے میں اس عقیدے کے ساتھ جی رہا ہوں، لہٰذا میں کسی کو یہ اجازت نہیں دوں گا کہ میرے عقیدے کا مذاق اڑائے۔ ہمیں اپنے عقائد کا، ایک دوسرے کا عقائد کا احترام کرنا ہوگا، ہمیں ایک دوسرے کی ثقافت کا احترام کرنا ہوگا، ہمیں یونیورسٹی کے ویلیوز اور کلچر کا احترام کرنا ہوگا، اقدار کا احترام کرنا ہوگا، کیونکہ ہمارا کام صرف تعلیم دینا نہیں ہے، آپ کو ایک بہترین انسان بنانا بھی ہماری ترجیحات میں ہے۔ تو آج کا دن اس لحاظ سے ہم ایک کلیئر میسج دیتے ہیں کہ گلگت بلتستان کی ترقی، گلگت بلتستان میں نوجوانوں کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ تمام مکتبہ فکر کے علماء آپس میں بیٹھ کر امن معاہدے کو دوبارہ اس کی احیا کرے اور یہاں پہ ایک امن کا فضا قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ ہم ان کو یہ باور کراتے ہیں، ہم ان سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ قراقرم یونیورسٹی ہر میدان میں آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی، اور ہم اس معاشرے کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنا یہ کام جاری رکھنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یونیورسٹی نہیں بند کریں گے، ہم اپنا کام جاری رکھیں گے، ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں گے اور تمام کلاسز باقاعدگی سے ہوگی، تمام اسٹوڈنٹس کلاسز میں آئیں گے، اور انشاءاللہ ہم یہ بتائیں گے کہ اعلیٰ تعلیم کے ذریعے ہم انسانیت کی تخلیق، انسانیت کی تربیت کر رہے ہیں۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ، اور یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس معاشرے کے اندر امن برپا کرے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر احترام اور ہمارے اندر جو ہے جتنی بھی اختلافات ہے اس کو ہمارے شیر و شکر بنائیں، اور اس جو بھی ہمارے مشکل جو ہمارے دشمنان ہیں پاکستان کے، وہ جو اس وقت ہمارے خلاف مختلف قسم کی سازشیں کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے اور ہمارے اندر جو ہے ایک اتفاق، اتحاد، محبت پیدا کرے کہ ہم ایک دوسرے کے عقائد کا احترام کریں، ہم ایک دوسرے کی شخصیات کا احترام کریں، اور ہم اپنے بزرگوں کا احترام کریں، اور یہ ملک، یہ علاقہ، یہ خطہ جو ہے امن اور آشتی کا گہوارہ ہو۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میرے خیال میں ہم تھوڑا واک بھی کریں گے۔